اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کے سلسلے میں جو باتیں عرض کی گئیں، من جملہ ان باتوں میں ایک بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مکے میں نازل فرمائی، اور مکے کے حالات یہ سورہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت کی یہ ہے کہ اسلام پر چلنا اور اسلام پر عمل کرنا بے انتہا دشوار ہو رہا تھا، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کو لے جا کر سخت سے سخت سزائیں دیے جاتے تھے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ نازل فرما کر مکے کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کی فرمایا، اس طور پر کہ لوگ پریشان تھے مسائل کے حل کے اعتبار سے کیا کریں، تو ان کو حل بتایا گیا کہ دیکھو، جب بھی تم لوگ کفار و مشرکین کے طرف سے حالات میں گھیرے جاؤ تو تم لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس حال میں بھی اللہ کی تعریف کیجئے۔ آپ کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور آپ کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی اس بات پر آپ تعریف کریں، میرے اللہ ان تمام حالات کے باوجود تو نے مجھے ایمان پر استقامت عطا کیا، اگر تو نہ ہوتا تو استقامت ایمان پر کیسے ملتی؟ تو نے اس بندے کے دل میں ایک ایسا حوصلہ پیدا کیا، ایسی ہمت پیدا کی، آج یہ بندہ ان تمام حالات کو سہ کر کلمے کو سنبھالا ہوا ہے، تو یہ تیری ہی ہمت اور نصرت کی بات ہے۔ تو نے مجھے ہمت دی تو میں ہمت والا بنا، تو نے میری مدد کی تو میرے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا، اگر تو ہمت نہ دیتا تو میں ہمت والا کیسے بنتا؟ تو بندہ اللہ کی تعریف کرتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا، اے اللہ، حالات بڑے سنگین ہیں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اے پروردگار قابل رحم ماحول بنا دے، قابل رحم حالات بنا دے، حالات کو درست فرما، حالات کو حل فرما۔ اللہ سے مانگتے تھے اور کہتے تھے، اس زمانے میں نماز وغیرہ کوئی مرتب انداز میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی، اس زمانے کی سب سے بڑی عبادت سہنا، تکلیفوں کو سہنا، ایمان پر جمنا، ایمان پر جمانا، ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنا اور رکھنا، یہ ذمہ داری تھی۔ چنانچہ اس وقت کے ایمان والے کہتے تھے اللہ سے، مالک یوم الدین، یا اللہ ہم کچھ کیے بغیر ایمان کو سنبھالتے سنبھالتے تیرے پاس آ رہے ہیں، لیکن آنے کے بعد تو حشر کے میدان میں، قبر میں ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کرے گا وہ ذرا رحم کے ساتھ، کرم کے ساتھ کرتے ہوئے، اے اللہ تو مالک ہے، کم قیمت میں بڑی چیز دینے کا تو حق رکھتا ہے، کم عمل میں بڑا اجر دینے کی تجھے اجازت ہے، تو
دینے کے میں تو بن مانگے دیتا ہے، تو کسی سے اجازت لینے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تو اپنی ملکیت میں جیسا چاہے تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یا اللہ ہم چھوٹی سی پونجی لے کر، چھوٹا سا ایمان لے کر، چھوٹی سی قربانی لے کر، چھوٹے سے اپنی زندگی کے کچھ جان کا نذرانہ لے کر ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ یوم جزا، جس دن تو بدلہ دے گا، اس دن تو اپنے شائن شان ہمیں بدلہ عنایت فرما۔ یہ دعا ہر ایک اس میں کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک تو ہے، تو کم اجر میں، کم عمل میں زیادہ اجر دینے پر قادر ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اجر جزیل عطا فرما۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا عبادت کرے کسی کی، مدد طلب کرے کسی سے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم لوگ اگر اغیار سے مدد طلب کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عبادت میں قوت نہیں ہے۔ اگر تم اپنی عبادت میں سچے ہوتے، مدد بھی اسی سے طلب کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ تو ہم جس کی عبادت کریں اسی سے مدد طلب کریں۔ علماء کہتے ہیں جتنی پاورفل عبادت ہوگی اتنی پاورفل اللہ کی طرف سے نصرت بھی ہوگی۔ جتنے پاورفل آدمی اللہ کے سامنے سر جھکائے گا اتنا ہی پاورفل اس کے ہاتھ اٹھانے پر اس کی دعا سنی جائے گی۔ غفلت کے ساتھ عبادت، غفلت کے ساتھ دعا کو مستلزم ہے۔ دعا جتنی عبادت میں غفلت ہوگی اتنی دعا میں غفلت ہوگی، جتنی عبادت میں دل لگے گا اتنی دعا میں دل لگے گا، جتنی دعا میں عبادت میں بندہ وقت لگائے گا اتنی ہی وہ دعا میں بھی وقت لگائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں عبادت جتنی بندے کی مکمل توجہ کے ساتھ کی جائے گی اتنی دعا بھی توجہ سے کی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی لیے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بعد کل صلاۃ مکتوبہ، آدمی تہجد میں جس طرح اس کی دعا کی قبولیت کا یقین رکھتا ہے اسی طرح اس کو یہ بھی یقین رکھنی چاہیے کہ فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا ایسی ہی قبول ہوگی جیسے تہجد میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے رونا ہو، گڑ گڑانا ہو، مانگنا ہو، اللہ کے سامنے تڑپنا ہو۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگے گا ضرور اللہ عنایت فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کسی اور جگہ میں ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی نصرت کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ علماء کہتے ہیں اللہ کی نصرت کیا؟ اللہ کے حکموں کو ماننا عبادت ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، ذکر کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا نظروں کی حفاظت کرو، کہ تو اگر ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت، زبان کی حفاظت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت، دل کی حفاظت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت، ذہن دماغ کی حفاظت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں گانا سننے سے کان کی حفاظت کرنا عبادت، بد نظری سے آنکھ کی حفاظت کرنا عبادت، بد کلامی سے زبان کی حفاظت کرنا عبادت، بد ذہنی سے ذہن کی حفاظت کرنا عبادت، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانا عبادت،
جو کچھ بندہ گناہ سے بچ رہا ہے، گناہ سے بچنا بہت بڑی عبادت۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا شادی کرنے پر بھی ثواب ملے گا؟ جبکہ بندہ شادی کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس پر ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، ذرا مجھے بتاؤ، اگر کوئی غلط جگہ پر اپنی ضرورت پوری کرے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا ہوگا۔ کہا اسی طرح صحیح جگہ پر استعمال کرنے سے اسے ثواب بھی ملے گا۔ تو علماء کیا فرماتے ہیں، جس طرح اچھائی دیکھنے پر اللہ ثواب دیتا ہے، اسی طرح گناہ سے آنکھوں کو بچانے پر بھی اللہ ثواب دے گا۔ تو لوگ نیکی کرنے کو نیکی سمجھتے ہیں، گناہ سے بچنے کو نیکی نہیں سمجھتے۔ ارے بھائی، گناہ سے بچنا اتنی بڑی نیکی ہے جس سے نیکیاں محفوظ رہتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نیکی ہماری بن کر رہے، کسی کی نہ بنے، تو علماء کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو گناہوں سے بچائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ گناہ کریں گے تو دودھ بھرے ہوئے ایک پلاسٹک کور میں سوراخ ڈالے جیسا، ایک گناہ ایک سوراخ، دو گناہ دو سوراخ، تین گناہ تین سوراخ۔ اب کیا ہوا؟ جناب دودھ لے کر دکان سے چلے، تین سوراخ ڈال کر چلے، گھر پہنچ رہے ہیں خالی پلاسٹک کور ہے۔ اسی طرح ہوگا، کوئی نیکی پر نیکی کمائے، نیکی پر نیکی جمائے، غیبت بھی کرتا ہو سوراخ ڈال لیتا ہے نیکی میں، بد نظری کرتا ہو سوراخ ڈال لیا نیکی میں، بد سماعی کرتا ہو سوراخ ڈال لیا نیکی میں، بد کلامی کرتا ہو سوراخ ڈال لیا نیکی میں۔ اب بیچارہ اللہ کے پاس جب حشر کے میدان میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی نیکیوں کی، بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے نیکیوں کا، لیکن قد شتم ھذا، کسی نے آ کر کہا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، اللہ نے اس کے گالی کے بدلے میں نیکی دے دی۔ کہا قد ضرب ھذا، کہ اللہ اس نے مجھے مارا، اللہ نے اس کی نیکی اٹھا کر دے دی۔ یا اللہ اس نے میرا خون بہایا، نیکی اٹھا کر دے دیا۔ یا اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا، نیکی اٹھا کر دے دیا۔ جو بھی شکایت کرنے والا اللہ کے پاس شکایت کر رہا ہے، اللہ اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر ان میں تقسیم کر رہا ہے۔ پھر آخر میں کیا ہوگا؟ فَإِذًا فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈالا جائے گا۔ شکایت کرنے والوں کا گناہ، ارے بھائی آپ کا گناہ اٹھا کر اس پر ڈال رہے ہیں، جب اس کے پاس خالی گناہ ہی گناہ ہوگا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے اللہ، ہم نے عبادت کی ہے، اس عبادت کو بچانے میں تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو عبادت کرنا ہمارا کام، گناہوں سے بچنے کے لیے تیری مدد چاہیے، گناہوں سے بچنے کے لیے تیری مدد چاہیے۔ نیکی کرنا، ماحول سے آدمی نیک بن جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، لیکن اس نیکی کو آخر تک بچانا یہ مشکل۔ حضرت صحابہ کرام نیکیاں اتنی زیادہ نہیں کرتے تھے جتنی زیادہ ہمارے دل اور دماغ میں ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ دوسرے صحابی جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت سنی تو وہ یہ ٹھان لیے، بھئی یہ جنتی ہیں تو کیوں ہیں، ذرا میں ان کے پاس مہمان بن کر دیکھوں آخر یہ کرتے کیا ہے۔ چنانچہ مہمان بن کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، میں بھی تہجد میں اٹھتا ہوں، وہ بھی تہجد میں اٹھتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی تلاوت کرتا ہوں، وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، میں بھی ذکر کرتا ہوں، وہ بھی ذکر کرتے ہیں، میں بھی تجارت کرتا ہوں، وہ بھی تجارت کرتے ہیں، کیا بھی فرق نظر نہیں آیا۔
3 دن کے بعد جب جانے لگے کہنے لگے بھائی میرا جو یہاں آنا تھا وہ صرف اس لیے تھا تاکہ آپ کو میں جانچوں پرکھوں کہ اللہ کے رسول نے آپ کے کس عمل پر جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن کوئی خاص عمل تو میں نے نہیں دیکھا، اگر کوئی خاص عمل آپ کا ہو تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے میں روزانہ شام میں یہ جائزہ لیتا ہوں اپنے دن بھر کا۔ کیا جائزہ لیتا ہوں؟ آج میں نے کیا کیا، کیا کھویا، آج میں نے کیا پایا، کیا کھویا، آج میں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، آج مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جائزہ لیتا ہوں، جائزہ لینے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اگر اس کا تعلق بندوں سے ہے، بندوں سے، اللہ سے ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، جو کمی کوتاہی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں، بس یہی میرا خاص عمل ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ تو عبادت آج ہمارے دماغوں میں ایک بات ہے، کثرت اعمال کی، عمل خوب کرو، نمازاں خوب پڑھو، 3 4 4 5 5 حج کرو، یہ کرو وہ کرو۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی نیکی کرو، لیکن نیکی کرنے سے بڑھ کر نیکی بچانے کی فکر کرو۔ نیکی تو بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بھائی کرنے والے بہت کم ہیں نیکی، ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی نیکی بہت لوگ کر رہے ہیں، بھائی اتنے بڑے محلے میں اتنے مصلی، یہ بھی اللہ کی غنیمت ہے۔ چلو بھی اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن نیکی بچانے کی فکر یہ نیکی کرنے کی فکر سے زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں ہمارے ہاتھوں میں کوئی نیکی نہیں رہے گی، سب نیکیاں ہمارے ہاتھوں سے چلی جائیں گی۔ عجیب بات حضرت تھانوی نے فرمایا، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ پلڑے اللہ کے یہاں 2 پلڑے ہوں گے، ایک پلڑا نیکیوں کا ایک برائی کا۔ فرمایا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فرمایا وہ عیش و آرام کی زندگی میں رہے گا، جنتی بن جائے گا۔ اگر پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو پھر وہ بہت بری حالت میں اسے اللہ کی ناراضگی کا سبب بننا پڑے گا۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ اب 2 پلڑے ہیں، اب یہ پلڑے کو جھکانا ہے، جھکانے کے لیے کرنا کیا؟ یہ پلڑا خالی کرو، خود بخود یہ پلڑا جھک جائے گا۔ ارے بھی 50 گرام کا اگر آپ تھوڑا سا بٹ بھی رکھ دیں تو 50 گرام میں بھی تو ترازو جھک جاتا ہے، یا ترازو جھکانے کے لیے 10 کلو کا ہی ہونا ضروری ہے؟ 50 گرام میں بھی جھک جاتا ہے، لیکن 50 گرام کا ترازو کو جھکانے کے لیے بازو والا پلڑا خالی رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ خالی رہے گا آٹومیٹک یہ ترازو جھک جائے گا۔ اور اس پلڑے کو گناہوں سے خالی کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں اس پر استغفار کرنی چاہیے، تو آٹومیٹک یہ پلڑا خالی ہو جائے گا۔ جب یہ پلڑا خالی ہوگا آٹومیٹک یہ پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اللہ کے نعمتوں کا بندہ مستحق بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ لاجک سمجھیں اس بات کو، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، ارے بھائی نیکی کرو اور اس کے بعد نیکی بچاؤ، نیکی کرو، نیکی بچاؤ، نیکی کرو، نیکی بچاؤ۔ نیکی بچانا بھی ہے، نیکی بڑھانا بھی ہے، اور پھر اس طرف کا ترازو میں جو پلڑا ہمارے گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس کو استغفار کے ذریعے سے دھونا بھی ہے، ایک دن اسے دھونا بھی ہے۔ جس وقت استغفار نازل ہوا شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، ہنگامہ کیا، واویلا مچایا، ارے آج میری کمر توڑ دی گئی، آج میری کمر توڑ دی گئی، آج میری کمر توڑ دی گئی، کیا ہوا کیا ہوا؟ چیلوں نے آ کر گھیر لیا، کیا ہوا ادمان، کیا ہوا ادمان؟ اب کیا کہہ رہا ہے؟
وہ یہ کہہ رہا ہے آج اللہ نے استغفار نازل کر دیا. استغفار 100 سال بھی بندہ گناہ کرے اللہ کے سامنے بیٹھ کر، میرے اللہ میں گنہگار بندہ، بہت کچھ گناہ کیا ہوں، میرے آنکھوں سے، کانوں سے، دل سے، دماغ سے بہت کچھ گناہ ہوئے ہیں. یا اللہ یہ گناہ کی نحوست سے مجھے خیر سے محروم نہ فرما، یہ گناہوں کی نحوست سے مجھے کلمے سے محروم نہ فرما، کلمے کی موت سے محروم نہ فرما. بندے نے دعا مانگی، اللہ سے رویا، گر گرایا، مانگا، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے. بڑے گناہ ہیں بڑی توبہ کرو، چھوٹے گناہ ہیں چھوٹی توبہ کرو. مال کے اعتبار سے تم نے کسی کا ہڑپ کر لیا ہے، اس کا مال اسے لے جا کر پہنچا دو. اگر آپ نے جگہ کے اعتبار سے قبضہ کر لے کر بیٹھ گئے ہیں، جگہ لے جا کر پہنچا دو. یہی جگہ جس کو ہم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کل کا دن مریں گے لیکن زمین یاد کرے گی، آپ جناب تشریف لائے ہیں، اب دیکھیے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. کیوں؟ جس جگہ پر اس نے غلطی کی وہ پوری غلطی زمین جانتی ہے. ہم اللہ سے جیسے کہ کہا عبد القادر جیلانی کے استاد نے، بیٹا ایسی جگہ جا کر سیب کھانا جہاں کوئی نہ دیکھے. حضرت گھوم سب جا کر بچوں سے اگر کہا جائے، انہیں جا کر تھیلی میں گھس گیا، انہیں بیت الخلاء میں گھس گیا، انہیں پلنگ کے نیچے گھس گیا، انہیں کچن روم کے اندر گیس کے اندر گھس گیا، گھس کر پورا کھلے کے لے آ گئے، کھا لیا، ہاں کھا لیا. عبد القادر جیلانی کتب ربانی ایسے ہی لائے ہیں. پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ کہنے لگے حضرت میں کہاں جہاں بھی جاتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تو ہے استحضار. جب ان کے دل میں یہ بات آئی، کہا واہ واہ بیٹا واہ، یہی تو بات ہونی چاہیے. جہاں بھی ہم جاتے ہیں کون دیکھتا ہے؟ عرب سب جگہ. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا یہ میں انگلینڈ میں کریا سو گناہ، میں امریکہ میں کریا سو گناہ، میں آسٹریلیا میں کریا سو گناہ. ارے گناہ گناہ ہی ہے. زمین تو اللہ کی ہے. ارض اللہ ان ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین ہے. اسی زمین کی خبر میں تو دفن کیے جاؤ گے. تو جب بھی دفن کیے جاؤ گے کہ آسٹریلیا کی زمین آ کر حشر کے میدان میں گواہی نہیں دے گی. جیسے میں نے کہا 7 آیتیں گزشتہ میں نے 7 زمین 7 آسمان کی بات بتائی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ 7 بر اعظم، 7 آیتیں 7 بر اعظم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتے ہیں. تو ہر زمین اللہ کی زمین ہے. تو جب اللہ کی زمین ہے تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں بلائے گا، کیا بھئی غلطی دے کر انہیں ہاں کیا، کہاں کیا یہاں کیا. اس لیے شیطان بڑا افسوس کیا، ارے میں زندگی بھر محنت کیا اسے جہنمی بنانے، انہیں توبہ کے ذریعے سے جنتی بن گیا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ نیکی ہم تیری عبادت کر کے نیکی کماتے ہیں، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں نیکی بچانے کے لیے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو اللہ سے نیکی بچانے کے لیے ہم اللہ سے مدد بھی مانگیں اور نیکی بچانے کے لیے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں. اس سلسلے میں بڑی تفصیلی بات آئندہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وسيئا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاكرم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.